السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل فکر و دانش کو خوش آمدید۔ آج دیکھیں ایک اہم ٹاپک پر اور جو کرنٹ ایشو ہے اس پر بات کریں گے کہ آپ پورے عالم کے اندر دیکھیں، پوری دنیا کے اندر دیکھیں، یہ کفر جو ہے ایک ملت ہو کر مسلمانوں کے خلاف ہے، اور دوسری طرف آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان خطے کو، مسلمانوں کو وہ خطے عطا فرمائے ہیں جو ذخائر سے مالا مال ہے۔ آپ جنگی حکمت عملی کے حوالے سے دیکھیں تو مسلمانوں کو وہ خطے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں کہ جو بہترین، یعنی جنگی حکمت عملی سے وہ ایک بہترین خطہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں موسم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین خطہ مسلمانوں کو عطا کیا ہے کہ بہترین موسم ہوتے ہیں۔ آپ دوسرے ممالک کو دیکھیں، یا تو وہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے یا وہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، لیکن مسلمان ممالک کو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ خطے ان کو عطا فرمائے ہیں کہ جہاں موسم کا اعتبار سے بھی وہ اچھا رہتا ہے۔ آپ ذخائر کے اعتبار سے دیکھیں، تیل کو دیکھیں مسلمان ممالک میں آتا ہے، یعنی جہاں مسلمان ہو وہاں تیل ہو، یہ ایک مقولہ اور ایک جملہ مشہور ہو چکا ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیں تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل سے نوازا ہے، اور بہت اچھے بہترین ایک جو ہے نا خطہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، سب وسائل اللہ نے دیے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ مسلمان پستی کا شکار کیوں ہے، اس بدحالی کا شکار کیوں ہے؟ تمام عالم کفر ان کے خلاف ہے، اور اتنے پستی اور بدحالی کیوں ہے مسلمانوں میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے ملک کے اندر غور کریں، بہت سارے تحریکیں اٹھ جاتی ہے اور وہ تحریکیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اس کے ناکام ہونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور یہ جو مسلمان اتنے بدحالی کے شکار ہو چکے وہ کیا ہے؟ تو اصل تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے اعمال ہے، اصل میں یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ دوسری بات جو اصل نقطہ میں یہاں بیان کرنے لگا ہوں کہ یہ جو ہماری حالت ہے اور اس کے درست کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے ہماری یہ حالت، تو اس کی وجہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 105 کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنے نفس کی اور اپنی جو اصلاح کی فکر کرنا جو ہے ضروری ہے۔ یعنی آج آپ جتنی بھی تحریکیں اور جماعتوں کو دیکھیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اجتماعیت پر تو فوکس دیا ہے انہوں نے، لیکن اس پر ان کو کوئی فوکس نہیں ہے کہ جو ہے نا اپنی اصلاح کی جائے، اپنی فکر کی جائے۔ آج جب ہم شروع کرتے تو دوسرے کی اصلاح سے شروع کرتے، اپنی فکر نہیں کرتے۔ تو اگر ہم میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی اصلاح شروع کر دیں، میں خود شروع کر دوں، اپنے سے شروع کر دوں، تو پھر آگے جائے دوسرے کو اصلاح کرے، اس بات میں وزن بھی رہے گا۔ تو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، قوا انفسکم، اپنے نفس کو جو ہے پہلے جو ہے مقدم ہے بھائی اس کی فکر کرو، لیکن ہم نہیں، ہم دوسرے میں دیکھتے ہیں کہ دوسرے میں یہ خرابی ہے، اپنے نفس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو اصل سبق جو ہے اور ہماری جماعت اور اجتماعیت کیسے درست ہوگی جب افراد درست ہو، کہ ان کا افراد ہی سے یہ جماعت بنتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اٹھائے اور اس میں دیکھیں جو نبوت کا جو 13 سال کی زندگی ہے، مکی 13 سال کی جو نبوت کا زندگی ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افراد پر کام کیا ہے۔ صحابہ نے اپنی اصلاح کی فکر کی ہے کہ بھائی وہاں اگر غصہ آ جائے، تپڑ کا جواب بھی تپڑ سے نہیں دینا ہے، بالکل خاموش ہونا ہے، صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ نفس کی اصلاح کی ضرورت تھی اس وقت۔ پھر مدنی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 10 سال زندگی ہے اس میں ریاست کا قیام کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں علیکم انفسکم، اپنے نفسوں کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، آپ کی بات میں وزن بھی رہے گا، ہماری تحریک اور یہ سب چیزیں کیا ہوگی، کامیاب ہوگی۔ لیکن آج ہم نے یہ چھوڑا اس لیے ہم پستی کے اور بدحالی کے شکار ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فی الجنہ، وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے، نبی علیہ السلام نے ان کو منافقین کی ایک لسٹ دیا تھا، تو وہ عمر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار پوچھتے کہ بتاؤ کہ عمر کا نام تو اس لسٹ میں نہیں منافقین کے، تو یہ کیوں پوچھ رہے ہیں ان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس لیے کہ ان کو اپنی اصلاح کی فکر۔ اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا فرما رہے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے، مفہوم ہے کہ دیکھو یا رسول اللہ میں منافق ہو گیا۔ فرمایا کیوں منافق ہو گئے؟ اس لیے کہ آپ کی مجلس میں ہوتا تو کوئی اور کیفیت ہوتی ہے، اس سے جاتا تو کوئی اور کیفیت۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ منافقت نہیں مفہوم حدیث کا۔ تو ان کو اپنی اصلاح کی فکر تھی، دوسرے کی اصلاح کی فکر بعد میں ہے۔ آپ کی بات میں تاثیر اور آپ کی جماعت کی تحریک وغیرہ کامیاب تب ہوں گے، ہم مسلمان کامیاب تب ہوں گے جب ہم اس کی طرف جو ہے کیا کریں، توجہ کریں۔ تو آج جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک و ملت کے اندر مسلمانوں کے خلاف یہ جتنے بھی یہ چل رہے ہیں اور یہ جو بدحالی کی صورت ایک بنی ہوئی ہے اور سب ہمارے خلاف ہے، ناکام ہو رہے ہیں ہم بہت ساری چیزوں میں، اور جو پستی کا شکار ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کی فکر چھوڑ دی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہی سے ہم اپنی اصلاح کی فکر شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔